بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے عظیم واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے امت مسلمہ کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے رنج و غم سے بھر دیا۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کی شہادت کا واقعہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس میں عدل، ایمان، صبر اور قربانی کے ایسے رنگ ملتے ہیں جو رہتی دنیا تک مثال بنے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان اکابر صحابہ میں سے تھے جن کی اسلام لانے سے مسلمانوں کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام قبول کرنا اسلام کی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا، اور پھر خلافت کے دور میں آپ نے جس عدل و انصاف سے حکومت کی وہ دنیا بھر کے مورخین کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ لیکن ناظرین، اس سانحے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا سا پیچھے جانا ہوگا، اس وقت تک جب فارس یعنی ایران کی عظیم مجوسی سلطنت اسلام کے ہاتھوں ملغوب ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام عرب سے نکل کر مشرق کی جانب بڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں مجوسی سلطنت فارس کو شکست دینے کے لیے مسلمانوں نے کئی معرکے لڑے۔ ان جنگوں کے نتیجے میں مجوسی سلطنت کا غرور خاک میں مل گیا، ان کا بادشاہ شکست کھا کر بھاگ گیا، اور یوں ایران مکمل طور پر مسلمانوں کے زیر اقتدار آ گیا۔ یہی وہ دن تھا جب اسلام کی روشنی فارس کی سرزمین پر پھیلنے لگی، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں بدلے اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ انہی میں سے ایک تھا ابو لول فیروز مجوسی، ایک ایرانی غلام جو ان شکستوں کے بعد مدینے لایا گیا۔ وہ ایک کاریگر تھا، دھات اور لکڑی کا کام جانتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی زیر غلامی میں رکھا۔ مدینے آ کر وہ مسلمانوں کے درمیان رہنے لگا، مگر اس کے دل میں اسلام کے خلاف سخت بغض تھا۔ وہ ایک زرتشتی یعنی آتش پرست تھا اور کبھی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے باطن میں مجوسی نفرت چھپائے رکھی۔ اس کی دشمنی کا خاص نشانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہی وہ حاکم ہیں جن کی قیادت میں اس کی سلطنت ٹوٹی اور آتش پرستوں کی حکومت مٹ گئی۔ اس پر مزید غصہ اس وقت بڑھا جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے غلامی کے بوجھ کی شکایت کی، اور آپ نے عدل کے ساتھ فرمایا کہ اگر تم پر ظلم کیا گیا ہے تو میں تمہارے آقا سے بات کروں گا، مگر جو تمہارا اخراج ہے وہ مناسب ہے۔ ابو لول فیروز اس جواب سے سخت ناراض ہو گیا اور اس کے دل میں قتل کی آگ بھڑک اٹھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ 26 ذو الحجہ سن 23 ہجری کی صبح پیش آیا۔ فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان صف باندھے کھڑے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ ابھی سورۃ الفاتحہ مکمل نہ ہوئی تھی کہ ابو لول فیروز نے اپنی چادر کے نیچے سے ایک 2 دھاری خنجر نکالا جس کے دونوں طرف سے دھاریں تھیں۔ وہ خاموشی سے صف میں گھسا اور اچانک فاروق اعظم پر حملہ کر دیا۔ اس نے پے در پے 6 وار کیے، جن میں سے ایک پیٹ پر ایسا کاری زخم تھا کہ آنتیں باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر گئے۔ اس قاتل نے وہاں رکنے کے بجائے مزید کئی مسلمانوں پر حملہ کیا اور تقریباً 13 افراد کو زخمی کیا، جن میں سے 7 موقع پر شہید ہو گئے۔ آخر کار ایک بہادر مسلمان نے ابو لول فیروز کو روکنے کی کوشش کی، اور جب وہ قابو میں آنے لگا تو اس نے خود اپنے خنجر سے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے جایا گیا۔ ان کے زخم اتنی گہرے تھے کہ وہ بولنے میں بھی دشواری محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، کیا قاتل پکڑا گیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، مگر اس نے خود کو مار ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ کہ میرا قاتل مسلمانوں میں سے نہیں، اور اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ لوگ کہتے تھے مدینے میں تو کوئی جنگ نہیں ہو رہی، تو آپ کو یہاں شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ فاروق اعظم فرماتے تھے اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آخر کار وہ لمحہ آیا جب اسلام کا یہ پہاڑ اپنی روح خالق حقیقی کے سپرد کر گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت دراصل عدل و انصاف کی اس شمع کا بجھ جانا تھا جو پوری دنیا کو منور کر رہی تھی۔
لیکن ان کا نام، ان کا کردار، ان کا عدل، ان کی فہم و فراست آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ آپ کا یہ قول ہمیشہ زندہ رہے گا، جب کوئی رعایا بھوکی سوئے گی تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام سے محبت اور ان کا ادب کرنے والا بنائے، آمین۔